أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلی دی ہے کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ کو رنج میں نہ ڈالیں ان کی باتیں۔ یہ کفار آپ پر اعتراض کرتے ہیں، ایک سے ایک اعتراض، نئے سے نئے۔ بازار جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ اعتراض ہو رہا ہے بازار کیوں جاتے ہیں؟ مالی حاضر رسول یاکل الطعام، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں۔ ابھی کھانا کوئی عیب ہے؟ اس میں کیا تانے کی بات ہے؟ بازار جاتے ہیں، کیوں بازار جاتے ہیں؟ شادیاں کر دی ہیں، یہ کیوں کر دیا ہے؟ بیٹی فلاں جگہ اس کا رشتہ کیوں ہو گیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیسہ اس کے معاملے میں کیا کر دیا؟ ایک سے ایک بڑی چیز، حتیٰ کہ وفات سے پہلے تک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے ہیں غزوہ حنین سے، تو ایسا موقع پیش آ گیا کہ ایک آدمی نے آپ کے گردن میں، گلے میں چادر ڈال دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کچھ ہو جائے میرے معاملے میں تم نے نہیں بولنا، اور اس بدو نے چادر ڈال کے کھینچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہنے لگا یہ جو مال ہے نا، پیسہ، یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، اسے تقسیم کرو اور اسے دو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ ایسا مرحلہ آ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک اس چادر کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور اپنے گلے سے اسے اتارا، اور آپ نے فرمایا افسوس کی بات ہے اللہ وہی بھیجے اور پوری انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کرتا ہے، اور تم چند ٹکوں میں میرا اعتبار نہیں کرتے۔ کیسی حکمت کی بات ارشاد فرمائی کہ پوری کائنات میں لوگوں کی جنت اور جہنم خدا نے مجھ پہ اعتبار کیا ہے، نہ وہی بھیجی ہے کہ میں امانت دار شخص ہوں، صحیح آدمی ہوں، اور جہاں دولت کی تقسیم آ گئی ہے تو تم میرا اعتبار نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو بھی مال تھا دینے کا حکم دیا، تو یہ سب مصائب اور تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کہیں کام بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے آپ بالکل اس فکر میں نہ پڑیے، رنج نہ کیجیے، ان العزت للہ جميعا، طاقت، غلبہ، اصل زور اللہ کا ہے۔ اس دنیا میں جو زور ہے، عزت ہے، یہ اللہ ہی کی عزت ہے، اللہ ہی کا زور ہے، اللہ ہی کی طاقت چل رہی ہے۔ جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ کتنی طاقت کا مظاہرہ کر لیں گے، پھر اس طاقت کے بعد اللہ کی بھی ایک طاقت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نظام چلتا ہے، وہ سمیع، اللہ کی ذات سننے والی۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تکلیف پہنچتی تھی سماعت کے ذریعے، سنتے تھے نا تانے کافروں کے، اللہ نے اس کے مقابلے میں اس آیت کے آخر پہ اپنے دو نام ارشاد فرمائے، سمیع اور علیم، یعنی وہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ صرف آپ ہی نہیں سنتے، ہم بھی سن رہے ہیں، اور جو آپ کے علم میں آتی ہیں چیزیں کہ کفار آپ کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں، وہ صرف آپ ہی کے علم نہیں، وہ ہمارے بھی علم میں ہے نا۔ ہم نے جو ڈھیل دے رکھی ہے، بڑی مصلحت ہے اس میں۔ اس حد تک جب یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس حد تک بدتمیزی ہو گئی تھی، اور حد یہ ہو گئی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہمارے گھر میں ہنڈیاں پکتی تھی، اور میرے ہمسائے اس طاق میں رہتے تھے کہ کہیں ذرا سا وہ ہنڈیا سے ہٹ جائیں، اور وہ ہنڈیا پکا کے فارغ ہو کے کہیں جاتی تھی کمرے میں یا کہیں اور، تو اوپر سے گندگی پھینکتے تھے، ہنڈیا ساری خراب ہو جاتی۔ اور یہاں تک کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی کیا عمر تھی، چھوٹی چھوٹی تھی، 5 سال کے، 4 سال کی بچیاں، 6-7 برس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، اور یہ کیا کرتے تھے لوگ، آپ کے گھر کے سامنے کانٹے بچھا دیتے تھے تاکہ بچیاں باہر نکلیں تو پاؤں کانٹوں سے بھر جائیں،
اور یہ ہوتا تھا اور کانٹے بیٹھ کے نکالتے تھے اپنی بچیوں کے پاؤں میں سے. یہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. مگر آفرین ہے اس ہستی پہ کہ جب انہیں موقع ملا تو فرمایا لا تثریب علیکم، کوئی بات نہیں ہے، میں نے تم سب کو معاف کیا. بڑا ظرف ہے، بہت بڑا ظرف ہے. ظرف کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے. اتنی عظیم ہستی کہ بچوں تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا کہ بچیاں چھوٹی ان کو بھی تکلیف پہنچائی جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو جب دفن کر رہے تھے، ام کلثوم کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری اس بچی نے تیری راہ میں بڑی تکالیف دیکھی. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی تدفین کے جب موقع آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، اور جب باہر آئے ہیں، جب اترے تو وہ رو رہے تھے، اور جب باہر آئے ہیں تو خوش تھے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کیا بات پیش آئی؟ آپ نے کہا میں جب قبر میں اترا ہوں اور میں لیٹا ہوں قبر میں تو مجھے تنگی محسوس ہوتی تھی، اور میں نے کہا اللہ یہ میری وہ بیٹی ہے جو سب سے زیادہ مظلوم ہے، تیری راہ میں ستائی گئی، سب سے زیادہ مظلوم تو میری یہ بیٹی زینب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو خوش رکھیں گے اس بیٹی کے معاملے میں، ہم اس کے لیے جنت میں باغات لگا دیں گے، آپ بے فکر رہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے مجھ سے آ کے کہا تو میں اب جو باہر آیا ہوں تو میں خوش ہوں. یہ سب تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر کہیں انسان اللہ کے دین کا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، سہنا پڑتا ہے. بڑا ٹھنڈا مزاج چاہیے، حقیقت میں بڑا ٹھنڈا مزاج چاہیے. سنتا رہے، دیکھتا رہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، چپ رہے، جو اپنا کام ہے وہ کرے. اور مسلمان اس صفت سے بھی محروم ہو گئے ہیں کہ جذبات میں آ گئے، فوراً بس قتل غارت گری، اس کو مارو اس کو مارو، شہر میں کرفیو لگ جائے، کچھ ہو جائے. وہ کہتے ہیں بس بالکل سن کے نہیں دینی کسی کی، کوئی آدمی بولے گی. ایسے تھوڑا ہی تبلیغ کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی تھوڑا دین پھیلتا ہے. دین کو اگر پھیلانا ہو حقیقتاً بڑا ہی ٹھنڈا مزاج اس کے لیے چاہیے، معقول جواب معقول بات کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آتا ہے جب مخاطب تنگ پڑ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہر بات کا معقول جواب ہے، اتنا اچھا آدمی ہے، اتنے اچھے اس کے اخلاق ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی خود دین کی طرف آتا ہے. جب یہ فرما دیا کہ سارا غلبہ اللہ کے لیے، وہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے ان ساری چیزوں کو. اللہ یاد رکھو ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ ہی کے لیے. یہ ہے خدا کی توحید پہ نویں عقلی دلیل. 8 دلائل پہلے گزر گئے، یہ نویں عقلی دلیل اللہ تعالی نے دی ہے کہ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں. اس سورہ مبارکہ کی 55 نمبر آیت دیکھیے، پیچھے گزری ہے نا. اس موقع پہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ما جو کچھ کے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. یہاں دیکھ لیجئے پھر وہی الفاظ آگے الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. تو لفظ کون سا بدلا؟ من. وہاں ماں آیا تھا یا من. اور اس آیت پہ عرض کیا تھا کہ ماں عربی میں بالعموم بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں فرما دیا اس آسمانوں میں زمین میں جتنی چیزوں میں بظاہر تم روح اور شعور نہیں دیکھتے، پتھر ہے، مٹی ہے، عمارت ہے، یہ سب کی سب چیزیں ہماری ہیں، اسباب سارے ہمارے ہیں. یہاں پر من لے آئے، اور من عربی میں بالعموم استعمال ہوتا ہے جاندار چیزوں کے لیے. تو یہاں پہنچ کے بتا دیا کہ اس آسمانوں میں اور زمین میں جتنے جاندار ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، روحیں ہیں، یہ سب کے سب ان چیزوں کے مالک بھی ہم ہیں. یہ سب چیزیں ہمارے اختیار میں، یہ سب چیزیں بھی ہماری، اسباب بھی ہمارے. پھر شرک کاہے کا؟ اللہ کی توحید پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس کا قبضہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے تابع ہیں. تو جب اس کے تابع ہیں حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. وما یتبع، اور ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اس کے بعد کہ وما یتبع، اور یہ جو پیچھے پڑے ہیں، یہ جو پیروی کر رہے ہیں،
یہ آیت مشکل آیات میں سے ہے اور اس کا ترجمہ بھی مشکل ہے. وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ جو پیروی کر رہے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، شرکاء، شریکوں کی پیروی کر رہے ہیں. اصل میں ترجمہ یہ ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ الشُّرَكَاءَ، یہ جو پیروی کر رہے ہیں خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ہیں ان کی. یہ جو الذین یدعون من دون اللہ کے الفاظ ہیں نا، یہ ان کی تعریف یا ان کی مذمت جو بھی اسے کہیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ اللہ تعالی کے علاوہ پیروی کر رہے ہیں اپنے شرکاء کی. الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یتبعوا، پیروی کرتے ہیں، شرکاء، خدا کے ساتھ جو شریک بنائے ہیں ان کی. اور پہلے ماں لگا دیا تو مطلب یہ کہ نہیں پیروی کرتے. واو کا مطلب ہو گیا اور، ماں کا مطلب نہیں. یتبعوا، وہ پیروی کرتے، پیچھے چلتے. کون؟ الذین یدعون من دون اللہ، جو کہ خدا کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں. یہ لوگ کس کی پیروی نہیں کرتے؟ شرکاء، جو شریک خدا کے ٹھہرائے ہیں. یہ لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ بظاہر تو یہ ہے کہ شرکاء کی، لیکن اللہ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ پیروی کر رہے ہیں در حقیقت اپنے خیال کی. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے یہ الا یخرصون، مگر یہ کہ اندازے قائم کرتے ہیں. یعنی اس کائنات میں فی الحقیقت اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا ہے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. تو یہ لوگ جو خدا کے علاوہ دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں، یہ پیروی ان شرکاء کی کر ہی نہیں رہے. فرشتوں کو پکارتے ہیں تو یہ فرشتوں کی تھوڑا پیروی کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی تھوڑا عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوئی بات منوا لیں گے. ان کا خیال یہ ہے کہ جن بزرگوں کے نام پہ ہم نظر و نیاز دیتے ہیں یہ خدا کے ہاں بڑا مقام ہے، لہذا اللہ ان کے سامنے مجبور ہو جائے گا. تو یہ ان کا خیال ہے نا. اصل میں تو فرشتے بھی جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں. اصل میں تو دنیا میں بھی جو اولیاء اللہ جو بزرگ تھے وہ سب جانتے تھے کہ خدا کے یہاں کسی کا زور نہیں چلتا. تو یہ پیروی ہوئی کس کی؟ عبادت اور پرستش ہوئی کس کی؟ اپنے خیال کی. کیونکہ فی الحقیقت کوئی معبود اللہ کے علاوہ موجود ہی نہیں ہے. تو ارشاد فرمایا یہ اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فقط اور فقط اپنے اٹکل، اپنا گمان، اپنا ظن، اپنا خیال ہے جو قائم کرتے. جی جی آتے ہیں اس پہ. اچھا فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کچھ بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنا گمان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنا بھی شرک کا کاروبار پچھلے زمانوں میں چلتا رہا اور اب بھی یہ ان سب مشرکین کا اپنا خیال ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ارسطو، یونان کے فلاسفہ، یہ بھی جتنے شرک میں مبتلا تھے اللہ کی صفات کے بارے میں. ان میں کئی ایک ایسے تھے جو اللہ کی ذات کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفات کے بارے میں جو شرک کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ ان کے اپنے مراقبات تھے. اس مراقبات کو نہیں کہہ رہا جو صوفیہ اور تصوف کی بات ہے، والعیاذ باللہ، وہ تو چیز ہی الگ ہے. اس کی تو کئی مرتبہ بات ہوئی، وہ چیز ہی الگ ہے. یہ ان کی اپنی سوچ تھی. انہیں ایسے کرشمے نظر آتے تھے، وہ سوچ کا نتیجہ تھے. بہت مرتبہ انسان کسی چیز کو سوچتا ہے پھر اسے خواب میں دیکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے ایسی چیزیں. ان کا خیال یہ تھا کہ ستاروں کی حرکات سے انسانوں کے حالات بدلتے ہیں، لہذا اس خیال کے مطابق انہوں نے ان ستاروں کی عبادت گاہیں، معبد قائم کر لیے، ہیکل قائم کر لیے. سورج کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی، چاند کے لیے الگ پرستش کی جگہ ہو گئی کہ جب ہم انہیں پوجتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں، یہ خوشی کے بعد ہمارے حالات کو بدل دیتے ہیں. اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہم الا یخرصون، یہ اپنے خیال کی پوجا کرتے ہیں.
ہندو شرک کرتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، اس سے پوچھئے یہ بت کیا دیتا ہے؟ وہ اپنے خیال کا اظہار کرتا ہے، وہ جتنے بھی دلائل لائے گا کیا اس کے پس پشت وحی ہے؟ کیونکہ وحی قطعی علم ہے اور باقی علم سارے کے سارے گمان ہیں، تجربات کے ذریعے کوئی پہنچتا ہے تو پہنچتا ہے، باقی کچھ نہیں۔ ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، اور کیا پیروی کرتے ہیں، کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ پوچھا گیا ہے کہ جو لوگ اتباع کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے خیال کی، وانہم الا یخرصون، اور وہ کچھ نہیں کرتے مگر یہ کہ اپنے خیالات کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکلیں، تکے۔ اور اللہ کی عبادت وہ وحی کی بنیاد پہ قائم ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی جس عبادت کی دعوت دیتے ہیں وہ قطعی اور یقینی۔ 8 دلائل ہو گئے توحید کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں 9 ہو گئے نا، 10ویں عقلی دلیل دیا خدا نے اپنی توحید کی۔ 11 عقلی دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں، اور یہ 10ویں دلیل ہے یہ آیت کریمہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر غور کرنے کا حکم دیا ہے کہ دن اور رات اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، بھلا بتاؤ اگر اللہ مالک نہیں ہے تو پھر کون ان تبدیلیوں کو لاتا ہے؟